نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 105 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قیامت کے سلسلے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے کہ روز محشر زمین ایک صاف اور ہموار میدان بن جائے گی تو یہ لوگ سوال کرتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کا کیا بنے گا، وہ کہاں چلے جائیں گے؟ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ آیت نمبر 106 فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور چھوڑ دے گا اس زمین کو صاف چٹیل میدان بنا کے۔ آیت نمبر 107 لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور نہ آپ اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے نہ کوئی ٹیلا۔ جب مشرکین مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ میرا رب انہیں جڑ سے اکھاڑ کر ریت بنا دے گا، پھر روئی کے گالے کی طرح انہیں فضا میں اڑا دے گا، اور ان کی جگہیں برابر اور چکنی ہو جائیں گی، جس میں نہ کوئی پودا ہوگا نہ کوئی عمارت، اور نہ زمین کا کوئی حصہ اونچا ہوگا نہ نیچا، یعنی زمین ایک ہموار چٹیل میدان کی صورت اختیار کر لے گی۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں قیامت کے دن پہاڑوں کی مزید کیا کیفیات ہوں گی، آئیے جانتے ہیں۔ جیسے سورہ نمل میں آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تو دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ پہاڑ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس روز یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی پہاڑ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ پھر سورہ نبا آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ریت کے ذرات بن جائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 5 اور 6، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرا ہوا غبار بن کے رہ جائیں گے، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ سورہ القاریہ آیت نمبر 5 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح آئیے قرآن کریم کی روشنی میں زمین کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورہ الواقعہ آیت نمبر 4 اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب زمین بری طرح ہلا دی جائے گی، یعنی زمین بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی۔ سورۃ المزمل آیت 14 اس روز زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ذرے بن کر بکھر جائیں گے، یعنی زمین اللہ کے ڈر سے کانپنے لگے گی۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 1 اور 2 اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین بری طرح ہلا دی جائے گی وہ اپنے سارے بوجھ، مردے اور دیگر اشیاء باہر نکال پھینکے گی، یعنی زمین اپنے خزانے باہر نکال پھینکے گی۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ سورۃ الانشقاق
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ آیت نمبر 3۔ سورہ کہف آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس زمین کے اوپر جو کچھ نباتات ہے ہم اسے صاف کر کے ہموار میدان بنا دیں گے، یعنی زمین کھینچ کر اس طرح پھیلا دی جائے گی کہ صاف چٹیل میدان بن جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگ چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری ٹکیا جیسی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے، جس پر کسی کے لیے کوئی نشانی یعنی نشیب و فراز یعنی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی میدان حشر کی زمین چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری ہموار ٹکے کی طرح ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے قول جس روز زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین سفید ہوگی جس پر کوئی خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور جس پر کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، یعنی نئی زمین ہر طرح سے فسق اور فجور ظلم سے پاک ہوگی، اس پر تمام فیصلے عدل اور انصاف کے مطابق ہوں گے۔ آیت نمبر 108۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن پیچھے چل پڑیں گے سب لوگ ایک پکارنے والے کے، ممکن نہیں کہ اس سے ذرا بھی انحراف کریں۔ تمام انسانوں کو اس دن جب اکٹھے ہونے کے لیے پکارا جائے گا تو ہر کوئی اس پکار پر لبیک کہے گا، کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس حکم کو نظر انداز کر کے ادھر ادھر ہو سکے۔ وَخَشْيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، چنانچہ تم نہیں سن سکو گے مگر ایک بھنبھناہٹ سی۔ قیامت کے دن تمام لوگ پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، کوئی بھی اس کی راہ سے ادھر ادھر نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے روب اور دبدبے سے پورے میدان محشر پر سکوت طاری ہوگا، سوائے بھنبھناہٹ کے کوئی اور آواز سنائی نہیں دے گی۔ آیت نمبر 109۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، اس دن کوئی شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی مگر جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے اس نے بات پسند کی ہو۔ قیامت کے دن اسی شخص کی شفاعت کسی دوسرے کے حق میں قبول ہوگی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے، اور جس کی بات اس رب کی جناب میں قابل قبول ہوگی، اور اس کی شفاعت اسی شخص کے حق میں قبول ہوگی جس کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور جس کی خاطر شفاعت کرنے والے کی شفاعت قابل قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں فرمایا وہ کسی کی سفارش نہیں کریں گے سوائے ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنا شفاعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، اللہم انا نسألک مرافقتہ فی الجنہ، آمین۔ اے اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرمائیے گا قیامت کے دن۔ اے اللہ ہمیں جنت میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائیے گا، آمین۔ آیت نمبر 110۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔
اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کو محیط ہے، یعنی اللہ کا علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ کسی بھی مخلوق کا ماضی، حال اور مستقبل اس کے علم کے حدود سے خارج نہیں۔ جیسا کہ ہم نے سورہ مریم آیت نمبر 64 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، یعنی ہم بغیر آپ کے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اتنا ہی علم رکھتا ہے جتنا اللہ نے اسے دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرشتوں کی زبان سے فرمایا، یعنی اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو بے عیب ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے علم کے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 32۔ گویا قیامت کے دن اہل محشر کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، کون جنت میں داخل کیا جائے گا اور کسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور ان سب نے دنیا میں کیا اچھے یا کیا برے اعمال کیے ہیں، ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اس کا فیصلہ یقیناً عدل اور انصاف کے مطابق ہوگا، اور اس کی رحمت ہر حال میں عذاب پر غالب ہوگی۔ مخلوق کا محدود علم اس کی ذات اور صفات اور اس کے علوم اور احکامات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 111۔ وَعَنِتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اس دن تمام چہرے اس ذات کی بارگاہ میں جھکے ہوں گے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جس کے ذریعے آسمان اور زمین کی ہر چیز قائم ہے۔ قرآن مجید کا یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام الحی اور القیوم ایک ساتھ آئے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران آیت نمبر 2 میں یہ دونوں نام اکٹھے آ چکے ہیں۔ الحی القیوم کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسم اللہ العظم یعنی اللہ کا عظیم ترین نام ہے، یعنی اسم اعظم ہے، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یقیناً خائب اور خاسر ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، مطلب یہ کہ کسی طرح کے شرک کا مرتکب ہوا وہ شخص۔ قیامت کے دن تمام اہل محشر کی گردنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوں گی، جس کی صفت حی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جس کی صفت قیوم ہے، یعنی جسے کبھی نیند نہ آئی اور نہ کبھی آئے گی۔ وہ ہر چیز کا محافظ اور مدبر ہے، اور اپنی ذات اور صفات میں کامل ہے، اور ہر شے اس کی محتاج ہے، اور جب کہ وہ بے نیاز ہے بے شک۔ آیت نمبر 112۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَهَدْمًا، اور جس کسی نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور وہ مومن ہوگا تو اسے نہ کسی بے انصافی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ جیسے پچھلی آیت میں تھا کہ دنیا میں جس کی موت شرک پر ہوگی وہ آخرت میں بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اب اس آیت میں نیک اور صالح اعمال والے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو حالت ایمان میں عمل صالح کر کے دنیا سے رخصت ہوگا، نہ اس کے گناہوں میں زیادتی کی جائے گی اور نہ ہی اس کی نیکیاں کم کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 113۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ،
او یحدث لہم ذکرا، اور اس میں ہم نے لوگوں کو دھمکی دینے اور ڈرانے کے مختلف انداز اختیار کیے ہیں تاکہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں، یا قرآن ان کے دل میں کوئی عبرت اور نصیحت پیدا کر دے۔ چونکہ قیامت کا آنا اور نیکی اور بدی کا بدلہ پانا یقینی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ وہ انسانوں کو جنت کی خوشخبری دے اور جہنم سے ڈرائے۔ اس میں مختلف قسم کی دھمکیاں ہیں تاکہ لوگ کفر اور معاصی سے بچیں، اور اس میں گزشتہ اقوام کی ہلاکتوں کے واقعات بھی پھیر پھیر کے بیان کیے گئے ہیں تاکہ انہیں سن کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں لوگ۔ اس میں مختلف طریقے سے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے تاکہ لوگ برائیوں سے بچیں، بھلائیوں کے حاصل کرنے میں لگ جائیں، یا ان کے دلوں میں غور و فکر اور نصیحت پیدا ہو، اطاعت کی طرف جھک جائیں، نیک کاموں کی کوشش میں لگ جائیں، جنت کے حصول کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ آیت نمبر 114، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلند اور بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ پر اس کی وحی مکمل ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہا کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بلند و عظیم نہیں، اس کے قبضہ قدرت سے کوئی خارج نہیں، اور اس کے ارادہ اور مشیت میں کسی کا کوئی دخل نہیں، نہ کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی عدل پرور بھی نہیں، یعنی وہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے، اور وہ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دیتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے، دونوں جہان کا تنہا مالک ہے، وہ خود حق ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس کی وعید حق ہے، اس کے رسول حق ہیں، جنت حق ہے، اور اس کے سب فرمان سب حق ہیں، اور اس کی طرف سے جو ہو سراسر عدل اور حق ہے۔ اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ آگاہ کیے بغیر کسی کو سزا دے، وہ سب کے عذر کاٹ دیتا ہے، کسی کے شبے کو باقی نہیں رکھتا، حق کو کھول دیتا ہے، پھر سرکشوں کو عدل کے ساتھ انصاف دیتا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کریں، آپ کا شوق بجا، مگر وحی سے متعلق تمام معاملات اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق طے پائیں تو اسی میں خیر اور بہتری ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تو شدت احتیاط کی وجہ سے آپ ہر حرف اور ہر کلمہ ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ایسا نہ کیجیے بلکہ انتظار کیجیے تاکہ آپ آیتوں کو اچھی طرح سن اور سمجھ لیجیے اور پھر انہیں یاد کر لیجیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ آیت نمبر 16 اور 17 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کو جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ آیت کریمہ کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کی کہ آپ اپنے رب سے زیادتی علم کی دعا کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرما کر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور انسان کو علم کے کسی بھی درجے پر قناعت کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے،
بلکہ ہر وقت علم میں ترقی کی دعا اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس دعا میں یادداشت کی قوت کی بھی دعا شامل ہے اور معلومات کی زیادتی اور اس کی صحیح سمجھ کی بھی۔ چنانچہ آپ نے دعا کی ربی زدنی علما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخری وقت تک آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہا۔ حدیث میں ہے کہ وحی برابر پے در پے آتی رہی، یہاں تک کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن بھی بکثرت وحی اتری۔ ابن ماجہ کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا منقول ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال، آمین۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے سوا کسی چیز میں زیادتی طلب کرنے کی نصیحت نہیں کی۔ آیت نمبر 115، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا، یعنی مخصوص درخت کے پاس نہ جانے کا عہد لیا تھا۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کہ دو طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ ایک تو ہے کہ ارادے کی پختگی، تو اس لحاظ سے یہ مفہوم ہوگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر ارادے کی پختگی، ہمت اور عزیمت نہیں پائی۔ وہ اللہ کے کیے ہوئے اپنے وعدے کو نبھا نہ سکے اور اس اعتبار سے انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ یہ دراصل انسانی خلقت کے اندر موجود اس کمزوری کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر سورۃ النساء میں اس طرح آیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں پایا، یعنی آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے ان کی نیت میں سرکشی، بغاوت اور نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں دیکھا۔ حقیقت یہ کہ وہ بھول گئے تھے اور ان پر نسیان طاری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں وقتی طور پر اللہ کا وہ عہد یاد نہیں رہا۔ نسیان دراصل انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 286، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جب جنت میں ٹھہرایا تو ان سے عہد لیا کہ وہ ایک مخصوص درخت کا پھل نہیں کھائیں گے اور شیطان کے کسی بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ اس عہد پہ قائم نہ رہے اور شیطان کی بات مان کر انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کا بھی یہی حال رہا ہے، وہ بھی اپنے باپ کی طرح عہد فراموش رہی ہے اور اپنے دشمن شیطان کی اطاعت کرتی رہی ہے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتی رہی ہے۔ یعنی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم بھی شیطان کی اتباع کرتی ہے اور ایمان نہیں لاتی تو آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ، بارک اللہ لی ولکم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔